محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے نبی کے اوپر، اور نبی کے زمانے میں نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہی کون ہیں؟ مومنین ہیں۔ یاد رکھو اس نقطے کو۔ ہمارے ملکوں کے اندر بر صغیر ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو یا افغانستان ہو یا ہمارے قرب و جوار کے جو ممالک ہیں، جو برے مولوی ہیں وہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ سنو سنو، ہمارے حضرت کے خلاف جاؤ گے تو یہ آیت کریمہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا وہ کرتی ہے، یعنی وعید آتی ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ ہاں، اپنے بنائے بنائے جو بزرگ ان کے ہیں، اس جماعت کے فلانے بزرگ فلانے شیخ الحدیث فلانے علامہ، اس جماعت کے فلانے علامہ فلانے مفکر فلانے شیخ الحدیث قطب العالم غوث العظم قطب الاقطاب فخر المحدثین، پتہ نہیں کون کون ہیں۔ المہم اپنی جماعتوں کے سرخیل، اپنی جماعتوں کے بڑے بڑے لوگوں کو بنا کر اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر کہتے دیکھو ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، یہ مومنین کی راہ ہے، یہ صالحین کی راہ ہے، اس راہ سے بھٹکو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان سے کہہ دو یہ مومنین کون ہیں؟ یہ مومنین سے مراد اس دور کے 14 صدی کے 2 ٹکے کے ملے نہیں ہیں جن کو تم نے اپنا معبود سمجھا ہوا ہے اور جن کے غلط اور علم گلم باتوں کو تم نے قرآن حدیث کی طرح مانا ہوا ہے۔ یہ مومنین سے صحابہ کرام مراد ہیں۔ کون مراد ہیں؟ بولو، صحابہ کرام مراد ہیں، اللہ کے نبی کے شاگرد مراد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو جن کے لیے آسمانوں سے جنت کی خوشخبریاں اتری ہیں وہ مومنین مراد ہیں۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، کیونکہ رسول تو رسول ہے، رسول کی اتباع کرنی ہے، لیکن رسول کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، رسول اتباع کر کے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کو، مومنوں کو بتلا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اللہ کے بندو، اس طرح سے کھانا کھاؤ، اس طرح سے عبادت کرو، اس طرح سے بندگی کرو، اس طرح اللہ کی قدر و قیمت کو سمجھو، اس طرح میری اہمیت کو سمجھو، میں رسول ہوں، میرا مقام یہ ہے، اللہ ہے، اللہ کا مقام یہ ہے، توحید کا مقام یہ ہے، رسالت کا مقام یہ ہے، نماز کا مقام یہ ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کے طور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتلا رہے ہیں، اور وہی مومنین ہیں۔ وہی کون ہیں؟ مومنین ہیں، یا قیامت تک جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، قیامت تک اللہ کے جو بندے ہیں، آدم کی اولاد جو ان مومنین صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گی، ان کی طرح ایمان ہوگا ان کا بھی، ان کی طرح عقیدہ ہوگا ان کا بھی، ان کا سلوک بھی اسی طرح سے ہوگا، ان کا مزاج بھی اسی طرح سے ہوگا جسے صحابہ کا تھا، ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، طلحہ کا تھا، زبیر کا تھا، عائشہ کا تھا، فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ جس طرح ان صحابہ کرام کا معمول تھا، جو ان کا سلوک تھا، جو ان کا طریقہ تھا، جو ان کا عمل تھا، اور جس طرح ان کے جذبات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے، قیامت تک آنے والے لوگ جو بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے وہ سب انہی مومنین کی فہرست میں آئیں گے۔ وہ سب کس کی فہرست میں آئیں گے؟ یہ نہیں کہ قبر کا پجاری ہو اور قرآن کریم پڑھ کر کے کہے کہ لوگوں سنو، ہمارے فلانے حضرت قبر کی مجاوری کرتے تھے، تم بھی مجاوری کرو۔ یہ مومنین کا راستہ ہے۔ مومنین کا راستہ قبروں کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ قرآن خانیوں کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ شرک و بدعت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ خانقاہیت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ چشتیت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ قادریت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ کسی شہر، کسی کوفی بصری کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ کسی مزار اور کسی گداگر کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ چادروں کے اوپر نہیں جاتا، مومنین کا راستہ چراغوں کے اوپر نہیں جاتا، مومنین کا راستہ شرک کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ بدعت کی طرف نہیں جاتا، بلکہ مومنین کا راستہ جاتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہے مومنین کی راہ، جو مدینے والے کی راہ ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی راہ ہے، جو مدینے والے نے بتا دیا ہے، جس کے اوپر صحابہ کرام چل رکھے، دکھایا ہے انہوں نے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابروئے مبارک کو دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، اللہ اللہ قربان جائیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز ہو رہی ہے۔ آج مولوی جوتے پہن کے نماز پڑھو تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے۔ ہندوستان کی دھرتی ہو یا پاکستان یا بنگلہ دیش کی، اگر کوئی آج بھی متبع سنت، نبی کی سنت پہ عمل کرتے، نماز پہ جوتا پہن کے نماز پڑھ لے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، حدیث رسول کا تمسخر اڑاتا ہے۔ ارے تم اس حدیث کے اوپر عمل کرنے والے کا مذاق نہیں اڑا رہے، تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی جوتے میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنے جوتے مبارک ڈالے
نالے مبارک کو اتار دیا، اور اتارنے جب سلام پھیرا تو دیکھا سارے صحابہ نے اتار دیا، تو نبی کریم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، میں نے نماز میں جوتا پہنا ہوا تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز کی حالت میں میں نے جوتے کو نکالا اس لیے کہ جبریل امین آ کر کے مجھے بتلا کے گئے ہیں، سرگوشی کر کے گئے ہیں کہ اے مدنی تاجدار، آپ کے جوتے مبارک میں، نالین مبارک میں گندگی لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے جوتے اتار دیجئے۔ تو میں نے جوتے اتار دیے، تم نے کیوں اتارے؟ اس نے کہا ہمیں کیا معلوم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو آپ کی ٹو کاپی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، چونکہ چرا کی اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم نے دیکھا میرے نبی نے نماز کی حالت میں جوتے کو اتار دیا، ہم نے بھی اتار دیا۔ اللہ اکبر، یہ جذبے پیدا کرو، یہ جذبے، یہ صحابہ کرام کے جذبے ہیں، یہی قیامت تک آنے والوں کے جتنے بھی لوگوں کے جذبے ہوں گے، ان کا حشر انشاءاللہ انہی صالحین، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام، وہ شاگرد تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سبیل مومنین سے مراد کون ہیں؟ آج کل کے یہ جوگی سودھو صوفی سنت نہیں، یہ سادھو سنت نہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ کے قادریت اور نقشبندیت اور چشتیت اور سہروردیت اور تیجانیت اور رفاعیت اور بدویت اور کلیریت اور یہ فلانے کے گڑ گاتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ مومنین نہیں ہیں، یہ مومنین کی راہ نہیں، یہ شیطانوں کی راہ ہے۔ یہ کس کی راہ ہے؟ شیطانوں کی راہ ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ انہی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ وہ نام ہیں جس کو تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے چنے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ ہاں، ہمیں نہ ڈرایا جائے۔ قرآن کریم میں سنتا ہوں آج کل کیسٹیں کافی تیزی کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہیں ہندوستان سے خاص طور سے، اور سنتا ہوں یہ آیت کریمہ بیچاری، اللہ اکبر، نبی کریم کے صحابہ کی بات بیان کر رہی ہے، اور یہ ملا دو پیر کا جانور یہ اپنے اپنے ملاؤں کے لیے، اپنے اپنے مولویوں کے لیے فٹ کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت جی نے فرمایا اس لیے مان لو، ہمارے فلانے حضرت نے فرمایا، اور ان کے نام کے القاب دے دے کر کے، وہ بڑے بڑے القاب، وہ بڑے بڑے القاب، وہ سمجھتے ہیں اس سے مرعوب ہو جائیں گے۔ ارے بیچارے دوسرے عوام، بیچارے جاہل جن کی روٹیوں پر پلتے ہو سکتا ہے کہ وہ مرعوب ہو جائیں، لیکن ہم جیسے فقیر جنہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی قسم کھائی ہو، وہ ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد میں کسی اور کے طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ مومنین کون ہیں؟ سنو، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ بقرہ کی اٹھا کر کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے امت کے لوگوں، اے میرے نبی کے صحابہ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طرح سے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، ابو بکر تم ایمان لائے ہو، عمر تم ایمان لائے ہو، علی تم ایمان لائے ہو، عثمان تم لائے ہو، طلحہ تم لائے ہو، زبیر تم لائے ہو، خدیجہ تم لائی ہو، عائشہ تم لائی ہو، جس طرح تم ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان اور عقیدہ، تمہارا عمل، تمہارا مزاج، تمہارا دل، تمہارا جذبہ جس طرح تمہارا ہے، اگر لوگ بھی اسی طرح سے ایمان لے آئیں، اگر اللہ ہو، دیکھیں معیار، حق کا معیار اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ صحابہ کرام جو نبی کے سب سے پہلے شاگرد تھے، جو وحی کے سب سے پہلے تختہ مشق بنے، جن کے اوپر قرآن اترتا تھا، تو پھر اللہ کے نبی ان کے اوپر مشق کرتے تھے۔ نماز کا حکم اتر رہا ہے، مشق کون کر رہا ہے؟ نبی کے صحابہ کر رہے ہیں، رکوع سجدے سب کچھ۔ اول تختہ وحی کے مخاطبین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، جس طرح ہمارے نبی کو تمام قیامت تک آنے والی بشریت میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنا کر کے بھیجا، اسی طرح نبی کے صحابہ کو بھی تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل شخصیات کو منتخب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ بادشاہ جتنا قوی ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، اس کے مصاحبین بھی اسی طرح سے تیز اور ایماندار اور بہترین ہونے چاہیے۔ تو ہمارا نبی سید العرب والعجم، سید الانبیاء بن کے آیا، تو ان کے صحابہ، ان کے جلوں میں رہنے والے، ان کے
ارد گرد ان کے مسندوں پہ ان کے درسوں میں بیٹھنے والے بھی، ان کا بھی مقام اللہ اللہ بلند ہونا چاہیے، عقل مند ہونے چاہیے ان کو. تو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا صحابہ کو اس نبی کی اتباع کے لیے، پیروی کے لیے، جن کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سب کچھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا. وہ کہتے تھے چلو، چل پڑتے تھے. وہ کہتے تھے سو جاؤ، سو جاتے تھے. وہ کہتے تھے گردنیں کٹا دو، اللہ کی قسم گردنیں کٹا دیتے تھے. وہ کہتے تھے خاموش رہو تو خاموش ہو جاتے تھے. ذرا بھی چہرے مبارک پر ملال آتا تھا تو اللہ اکبر مدینے میں کوہرام مچ جایا کرتا تھا. ذرا بھی چشمے ابرو غضبناک ہوتی تھی، صحابہ کرام لرزہ براندام ہو جایا کرتے تھے. وہ تھی ان کی شان. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ قرآن میں فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر تم ایمان لاؤ اس طرح سے جس طرح سے وہ ایمان لائے ہیں. کون؟ نبی کے صحابہ. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق کی تم ہدایت پا جاؤ گے. کیا پا جاؤ گے؟ یہ ہے مومنین، یہ ہے مومنین، ہدایت پا جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر لوگ منہ پھیریں گے اس منہج اور اس طریقے سے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی لوگ شقاق میں ہیں، وہی لوگ اختلاف میں ہیں، انہی کے اندر اختلاف ہے. ان کا دل خود گروہ در گروہ، جماعت در جماعت میں ڈوبا ہوا ہے، وہی اختلاف میں. اور آج دیکھ لو جو صحابہ کے طرز پہ نہیں ہے، جو صحابہ کے نقش قدم پہ جو صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں کہوں دنیا کا فارمولہ حق اور باطل کے پہچانے کا چھوڑ دو، ایک ہی یہی فارمولہ رکھو جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہو. وہی اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، لیکن جس کے درمیان اختلاف ہے، تفرق ہے، یہ سمجھ لو یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر لوگ. یاد رکھو، یاد رکھو، جن گروہوں، جن مسلکوں، جن مشربوں، جن مذہبوں کے درمیان اختلاف ہے، اختلاف سے مراد جماعت سازیاں ہیں، دھڑے بندیاں ہیں، گروپ ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں. یاد رکھو یہ صحابہ کرام کے طریقے پر بولو نہیں. یہ فارمولہ میں بتا رہا ہوں، جاؤ فٹ کر لو. حنفیت کو لے لو، شافعیت، اور ہمارے ملک بر صغیر میں حنبلیت تو ہے ہی نہیں، مالکیت تو ہے ہی نہیں. شافعیت بیچارے ہیں وہ بھی دبے دبائے کسی طرح سے، وہ جنوب ہند میں، بر صغیر میں، پاکستان میں یہ سب پورے حنفیت ہے. یہی لوگ بہت زیادہ ہمارا سابقہ پڑتا ہے اور ہم لوگ انہی لوگوں کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ رہتے ہیں. یہی بقیہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہو، یہاں کبھی حنبلی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کسی مفتی، کسی عالم، کسی کے منہ سے؟ ہمارے یہاں جتنا نبی کا نام نہیں لیا جاتا، وہاں حنفی کا رٹ لگائی جاتی. مسجدیں ہیں تو پہ حنفی سنی مسجد ہے کہ نہیں، احناف کی مسجد، وہ جناب علی فلانی سیرت، فلانا سیرت، فلانا منقبت، فلانی منقبت، وہی سب. یہاں کبھی آپ نے سنا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیان ہو رہے ہیں یا ان کے نام کی مسجدیں کہیں الاٹمنٹ ہیں یہاں پہ؟ بولو مسلمانوں، کبھی سنا ہے آپ نے؟ اپنے ملک ہی کے اندر آپ سنو گے کہ ہاں تم سعودی عرب جا رہے ہو، وہاں حنبلی مذہب چلتا ہے. وہاں کون سا مذہب چلتا ہے؟ حنبلی مذہب چلتا ہے. ان بیچاروں کو خود پتہ نہیں کہ حنبلی مذہب کیا ہے. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہے، وہ شاعر نے کہا تھا کہ موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکون، موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ ہے